بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نام خضرہ تبسم کا ہے۔ یہ پوچھتی ہیں نماز کے سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان کی بھاشا میں؟ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور وہ بھی دعا صرف نفل میں مانگنے کی اجازت ہے، یعنی عربی میں ہو اور وہ بھی نفل نماز میں ہو، گنجائش ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی نماز کے بعد نماز پوری کر کے دعا مانگے۔ اس لیے اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا مانگے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور نفل نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ عبداللہ خان عالم گنج، انہوں نے مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی ایک ویڈیو بھیجی اور پوچھا ہے کہ حضرت کیا حضرت مولانا کا مندر وغیرہ کی حفاظت کی دعائیں کرانا اور مصر میں حضرت عمرو بن عاص کی موجودگی کو اپنے عمل کی پختہ دلیل بنانا صحیح ہے؟ غالباً ایک بیان مولانا مالیگاؤں کے کوئی مولانا ہے، ان کا جو کہ سیاست میں ہے، ان کا کوئی بیان آیا ہوگا۔ اس پر مولانا سجاد صاحب کا بھی کوئی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے دعا کے تعلق سے بہت کچھ عرض کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا سجاد صاحب ایک بڑے مولانا ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی یہ حیثیت اور وقت نہیں ہے کہ حضرت پر کوئی تبصرہ کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کون سی بات کس موقع کی کہنے کی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن مولانا نے جو بات کہی ہے حضرت نے اپنے دلائل بھی دیے ہیں، لہذا مزید اس تعلق سے سوال و جواب کی نشست میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ کالج یا اسکول میں کم سے کم 75% حاضری ہونی چاہیے۔ امتحان میں بیٹھنے کے لیے بہت سے بچے صرف امتحان دینے کے لیے یا 75% سے کم حاضری پر آتے ہیں، لیکن کالج یا اسکول 75% حاضری دکھا دیتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ کیا طالب علم نے گناہ کیا؟ انہیں پتہ ہے کہ کسی بھی مجبوری یا کسی بھی مشکل کی وجہ سے بچے نہیں آ سکتے، یعنی کالج والوں کو اگر وہ 75% کے حساب سے چلیں گے تو چند ہی بچے امتحان دے پائیں گے، اس لیے وہ 76، 78، 82% حاضری دکھا دیتے ہیں۔ ہر سوال پوچھنے کے نہیں ہوتے، کچھ خود بھی غور فکر کرنا چاہیے کہ کیا سب چل رہا ہے، کیا حالات ہے، کیا سین ہے، یہ چیزیں کہاں تک درست ہیں، کہاں تک درست نہیں ہیں۔ کسی چیز کے ناجائز قرار دینے میں اس کے ثمرات کہاں تک مرتب ہوں گے۔ تو یہ بہت آسان سی چیزیں، ہر چیز ہر موقع پر نہیں پوچھی جاتی۔ کچھ مجبوریاں ادارے والوں کی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں طالب علموں کی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی خیانت اور چیٹنگ نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کا قصد ہو، کسی کا کوئی نقصان کیا گیا ہو۔ کبھی کبھی حالات اور ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ چاہے وہ اسکول والے ہوں اور چاہے وہ طلباء ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ان کو یہ سب چیزوں سے جوجھنا پڑتا ہے، اور یہ سب چیزیں انہیں گوارا کرنا پڑتی ہیں، جھیلنا پڑتا ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سمجھدار اگر ہوں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اسکول والوں کی بھی کچھ اس طرح مجبوریاں ہوتی ہیں، طلباء کی بھی اس طرح مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ وضاحت نہ کر کے اتنے سمجھ لیجئے کہ مجبوریوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور اس میں کسی کے نقصان کا کوئی قصد نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، جھوٹ ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، ان کے بھی درجات ہوتے ہیں، ہر جھوٹ ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ کہ انسان اللہ کو جھٹلائے۔ اسی طرح جھوٹ کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے کہ جو بولنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ثواب بھی مل جاتا ہے اگر دو جھگڑے والوں میں آپس میں دوستی کرانا ہو۔ اسی طرح دھوکے کے بھی، اسی طرح بہت سی چیزوں کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پوچھا گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ
اسکول یا اسٹوڈنٹ کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ الگ الگ مجبوریاں ہوتی ہیں جس میں اسکول والوں کو بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی طلبہ کو بھی یہ سب کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو صحیح اور غلط یہ تو سوال سائل بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ظاہر ہے کہ خلاف واقع ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، لیکن یہ کہ شرعی نقطہ نظر سے ایسا کرنے سے ان پر کیا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیا، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کو اسی طرح گول مول سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کلیئر کٹ جواب نہیں ہے، لیکن ویڈیو میں وہ جواب دینا مناسب نہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ الگ الگ مجبوریوں کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈیپلی نہیں جانا چاہیے، اور بہرحال تعلیم تعلم کا سلسلہ ہے، پڑھنے والے پڑھانے والے اسکول کالج اسی طرح سب چل رہے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا، شیئر مارکیٹ میں سونا خریدا، مارکیٹ یہ دکھاتا رہتا ہے کہ اس کی قیمت گھٹی یا بڑھی، مالک جب نکالنا چاہے تو مارکیٹ میں اس وقت اس کی قیمت ہوگی، اس کو وہ نکال سکتا یا نہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ دونوں سوال، یہ ایک ہی چیز آپ نے پوچھی، یہ بھی تقریباً وہی چیز ہے۔ آپ جائیں سونا لے لیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سونا نہ لے کر کے قیمت تو کوئی ابھی ایک معاملہ ہوا ہی نہیں، اس معاملے کو آپ نے دوسرے معاملے میں کنورٹ کر دیا۔ ابھی آپ خریدار تھے اور ابھی آپ اس چیز پر قبضہ بھی نہیں کیا کہ آپ نے پھر اس چیز کو بیچ دیا، تو یہ سب چیزیں غلط دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ ایک معاملہ پہلے کمپلیٹ ہو جائے پھر آگے بڑھنا چاہیے، ابھی معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور اسی معاملے پر پھر ایک دوسرا معاملہ ہو گیا، اور جبکہ اس چیز کا خارج میں کوئی وجود بھی نہیں ہے، صرف اس نفع کے ریشیو کو آگے پیچھے کر کے وہ چیز یا تو گھاٹے کے اعتبار سے یا نفع کے اعتبار سے اس کو بیلنس برابر کر لینا ہے۔ تو یہ سٹے میں بھی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، جو میں بھی ایک داؤں لگایا، کم ہوا یا زیادہ ہوا، تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ عادل حسان یہ پوچھتے ہیں کہ میری ویڈیو عمرہ کرنے جانا ہے، پہلے مکہ جائیں یا مدینہ، اس پر کامنٹ کیا، جناب پلیز مجھے بتانا، میرا فلائٹ جدہ کا تھا، پر ہم وہاں سے مدینہ گئے، وہاں کچھ دن رکنے کے بعد مکہ گئے عمرے کے لیے، تو جناب اس میں کوئی حرج نہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ جدہ جائیں، دیکھیں مکے کا قصد ہے اور پھر جدہ جائیں گے تو وہ میقات والا مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن اگر آپ میقات سے گزر رہے ہیں، آپ کا مکہ جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ لندن جا رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ میقات سے ہو کر کے لندن پہنچ رہی ہے، سمجھنے کے لیے، پہنچتی نہیں پہنچتی ایک حقیقت سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ ایک سمجھنے کے لیے کہ آپ جا رہے ہیں لندن اور آپ کی فلائٹ اس انداز میں اڑ رہی ہے کہ وہ میقات کو اور بہت سی چیزوں کراس کرتے ہوئے وہ جا رہی ہے، تو اب آپ محرم تھوڑی ہو جائیں گے یا دم تھوڑی دینا پڑے گا۔ اس وقت احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ میقات پار کر رہے ہو اور قصد آپ کا حرم جانے کا ہو، تب ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں پر جو کہ آپ کو مدینے جانا ہے ڈائریکٹ، لیکن فلائٹ کا روٹ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ وایا جدہ ہو کر کے جا رہی ہے، تو اس شکل میں کوئی حرج نہیں، اس میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا قصد حرم جانے کا ہے ہی نہیں، آپ تو مدینے جا رہے ہیں۔ اتفاق یہ کہ وہ فلائٹ کا روٹ ڈائیورٹ ہو کر کے اس طرح جا رہا ہے۔ محمد عمر لکھنؤ، حضرت کیا صبح شیئر خرید کر شام کو بیچ سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے چینل شیئر والی ویڈیو دیکھ لی، اس میں سوال کا جواب نہیں ملا، اس لیے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں نفس شیئر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ صبح بیچ کر کے شام کی بات کر رہے ہو، 1 گھنٹے کے بعد آپ بیچ دیں، 5 منٹ کے بعد آپ بیچ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی شیئر مارکیٹ ہوتی ہے کہ جس میں کنڈیشن لگی ہوتی ہے کہ نہیں اس کو اس وقت تک بیچنا ہی بیچنا ہے، نہیں بیچیں گے تو وہ سب چیزیں جائز نہیں ہوتی، کیونکہ بیع کے ساتھ ایک نئی شرط لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن بیع و شرط، کہ بیع کے ساتھ کوئی شرط مت لگائیے۔ آپ اپنی آزادی سے بیچنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اس طرح کی کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں کہ آپ کو لے کر کے ایسے بیچنا ہے ورنہ یہ نقصان، تو وہ پھر چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ تو اگر آپ صبح لے کر کے شام بیچیں، اسی وقت بیچ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کی کنڈیشن میں لگی ہوئی ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اخت عزیز ان کا سوال ہے کہ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ بہشتی زیور کیا رومن انگلش میں مل جائے گی؟ ہمارے علم میں نہیں ہے، محبول ہمیں نہیں معلوم کہ رومن میں بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ نہیں۔ ایک اور سوال ہے، میرا سوال یہ کہ اگر زندگی میں کوئی چیز کسی کو دے رہا ہے اور نہ دے پائے تو مرنے کے بعد وہ چیز جس کو دی جا رہی وہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ زندگی میں جو چیز دے رہا اس کی 2 ہی شکلیں ہیں بھائی، یا تو اسے گفٹ کر رہا ہے، ہبہ کر رہا ہے،
اور یا دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد اسے دے دیا جائے، تو یہ وصیت ہو جائے گی۔ اگر ایسا کر گیا ہے تو ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں۔ اور اگر زندگی میں دینے کا ارادہ ہے لیکن دیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز پوری نہیں ہوئی، دیا ہی نہیں اس نے۔ ارادے سے کوئی حکم نہیں ہوتا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم دیں گے آپ کو، تو جب تک دیں نہ دیں تب تک ہبہ اور گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کو زندگی میں دینے کا ارادہ کر رہا تھا اور اس کا انتقال ہو سکا، وہ نہیں دے سکا، تو اب ایسا نہیں کہ ہم چپکے سے وہ چیز لے لیں بغیر بتائے ہوئے، بغیر ورثہ کی اجازت کے، بغیر ان کی مرضی کے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ صاحب زندگی میں تھے یہ دے رہے تھے لہذا مرنے کے بعد بھی ہم لے لیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ارادہ ہوتا ہے دینے کا۔ نہیں دیا تو پھر وہیں پر حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا لینا درست، یعنی بغیر بتائے ہوئے، بغیر اجازت کے اس کو نہیں لے سکتا وہ۔ یا تو وہ ہدیے کے اس میں ہوگا تو قبضہ ضروری ہے زندگی میں، اور اگر وصیت ہے تو باقاعدہ وصیت نامہ ہونا ضروری ہے تاکہ ورثہ اس پر عمل کر سکیں۔ عاقب حمید صاحب پوچھتے ہیں کیا مدینے سے مکہ جا کر عمرہ کرنا ضروری ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر مدینے سے مکہ جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے بھائی؟ مدینے سے مکہ اسی لیے جا رہا ہے نا کہ وہاں وہ مثال کے طور پر انڈیا کا آدمی عمرہ کرنے گئے، کبھی کبھی دو سفر ہو جاتے ہیں، مدینے گئے پھر مکہ گئے، پھر کبھی کبھی ٹریول والے یا ویسے تو پھر وہ مدینے آ جاتے ہیں، لیکن ان کی فلائٹ کیا جدہ سے ہوتی ہے تو پھر وہ مکہ چلے جاتے ہیں۔ ایسی شکل میں عمرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مدینے سے جانے میں میقات پڑتی ہے، بیر علی بھی کہ اس کو کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، اور میقات سے چونکہ مکے کا ارادہ ہے، اور میقات سے بغیر احرام کے آدمی گزر نہیں سکتا، اور احرام کا باندھنے کا مطلب ہے کہ اسے عمرہ بھی کرنا ہے، تو ایسی شکل میں اس کو عمرہ کرنا ضروری ہے۔ رینڈم کوکن کیا نام لکھا ہے انہوں نے؟ میرا مسئلہ اپنے بچوں کے جان مال کا صدقہ نکالا یا کسی کے بیماری کا صدقہ نکالا، اسی طرح کسی مصیبت میں دل میں صدقے کی نیت کی لیکن رقم مقرر نہیں کی، زبان سے کچھ نہیں کہا، کیا اسے نظر کا صدقہ کہا جائے گا؟ نہیں، نظر کا صدقہ الگ ہوتا ہے۔ نظر میں باقاعدہ نظر اور منت مانی جاتی ہے، اور اس کا تعلق زبان سے، اگر دل سے خالی سوچا تو وہ نظر نہیں ہوئی۔ نظر ہوتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں، یا میں نظر مانتا ہوں، میں منت مانتا ہوں کہ میں اتنے روپے صدقہ کروں گا، چاہے وہ یوں کہ بیماری میں ٹھیک ہوئے تو صدقہ کروں گا، یا یوں ہی نظر مانی کہ میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، تب یہ نظر بنے گی۔ اگر زبان سے الفاظ نہیں نکالے، دل میں ارادہ کیا تو وہ نظر نہیں بنے گی۔ یہاں جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ کہ بیماری پر صدقہ دے دیا کسی کے کسی کام پر، تو یہ دل میں آپ نے صدقے کی نیت ہے، وہ صدقہ ہوگا اور صدقے میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اسے نظر نہیں کہیں گے۔ اور پوچھا کہ نظر کے صدقے اور نارمل صدقے میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر ہم صدقہ نکالتے ہیں، کچھ دل میں نیت کرتے ہیں، مصیبت کے وقت مصیبت ٹالنے کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، اس طرح صدقے کے روپے کہاں تک خرچ کر سکتے ہیں؟ صدقہ اور نظر میں اس تعلق سے فرق ہے کہ صدقے میں کوئی نظر اور منت نہیں مانی جاتی، اور نظر میں باقاعدہ زبان سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اس تعلق سے تو فرق ہے۔ باقی ثواب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ثواب دے دے نیت کے اعتبار سے۔ البتہ یہ کہ صدقہ کہاں خرچ کر سکتے ہیں اور نظر کہاں، تو نظر میں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا نظر مانی ہے۔ اگر نظر مانی ہے کہ ہم اگر یہ چیز ہو گئی، یا یوں ہی معلق بھی ہوتی ہے بغیر معلق بھی ہوتی ہے کہ بھئی بیمار صحیح ہو گیا تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا، یا یوں ہی اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے راہ میں اتنا صدقہ کروں گا، تو ایسی شکل میں اگر مطلق ہے تو جہاں چاہے آپ اسے خرچ کر دیجئے، خاص طور سے جو غریب ہیں، کیونکہ نظر کا تعلق غریبوں پر خرچ کریں گے۔ اور اگر متعین کر دیا ہے کہ ہم فلاں کو دیں گے، فلاں علاقے کے لوگوں کو دیں گے، فلاں قسم کے غریبوں کو دیں گے، تو پھر انہی غریبوں پر نظر خرچ کی جائے گی، دوسری جگہوں پر نہیں، ورنہ نظر پوری نہیں ہوگی۔ اور صدقے میں عموم ہے، یہ صدقہ جو ہوتا ہے اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں، اس میں عموم ہوتا ہے کہ اس میں آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ نفلی صدقہ مالدار کو دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہو گیا کہ نظر میں جو آپ نے نظر مانی ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور صدقے میں عموم ہوتا ہے، صدقے میں غریب کو بھی دے سکتے ہیں نفلی صدقہ جو ہوتا ہے، اور مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہ اس کے اندر یہ عموم ہوتا ہے۔ ایک اور ایلیر حسین کر کے انہوں نے پوچھا ہے، شادی شدہ عورتوں کے لیے ماں باپ کا مقام اور فضیلت کتنا ہے؟
اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا بھائی. شادی سے کوئی بدل تھوڑی جائے گا حکم. جتنا احترام پہلے تھا اور جو فضیلت پہلے تھی وہی بعد میں بھی ہے. شادی کے بعد ایسا کچھ بدلتا نہیں ہے. ایک اور مسٹر بھائی کر کے انہوں نے لکھا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم لوگ پرفیوم لگاتے ہیں کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کپڑوں میں نماز ہوگی یا نہیں؟ نہیں، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، نماز بھی ہو جاتی ہے. ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیو کے تعلق سے جو سوال کا جواب آیا وہ ہم نے اوپر بیان کر دیا. اور ایک اخیر میں سوال بچا حافظ. میرا سوال یہ کہ آج کل شادی میں لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں ہی لوگ فوٹوز ویڈیوز لیتے ہیں اور پھر اس کو اسٹیٹس پر یا اسٹوری پر لگاتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ اور ان فوٹوز اور ویڈیوز کو سب دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے اس کے حرمت میں کوئی کلام نہیں، کوئی شبہ نہیں، حرام ہے. یہ زیادہ سے زیادہ جو شادی سے پہلے اجازت ہوتی ہے کہ بھائی پہلے فوٹو چلتے تھے ڈیجیٹل، اس طرح فوٹو چلتے تھے ہارڈ کاپی میں، اب وہ ڈیجیٹل اور سافٹ کاپی میں فوٹو چلنے لگے ہیں کہ کوئی اگر لڑکا یا لڑکے کے گھر والے بھائی لڑکی کا فوٹو مانگتے ہیں، آدمی نے موبائل پر دے دیا کہ بھائی دیکھا کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دو، یا لڑکے کا فوٹو آیا لڑکی کو یا اس کے گھر میں دکھا دیا گیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے. اس حد تک تو صحیح، کیونکہ یہ ایک مقصد اس میں ہے کہ شادی کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اطمینان حاصل کرنا. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مستورات کی خواتین کی فوٹو لی جائیں یا ویڈیوز بنائی جائے، پھر اس کو علم نشرہ کیا جائے اور سب دیکھیں اس کو بیٹھ کر کے، اس کے حرمت میں کوئی شبہ نہیں. اگر سب محرم ہیں مثال کے طور پر سمجھ لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، سارے محرم ہیں اور محرم کو محرم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو جیسے خارج میں دیکھ سکتے ہیں فوٹو اور ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے شادی میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا. تو اگر ایسی شکل ہے کہ محرم نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جیسے شادیوں میں ہوتا ہے، تو اس طرح فوٹو لے کر کے اس کو سب کو دکھانا یا اس کی ویڈیوز بنا کر کے سارے لوگ بعد میں اسے دیکھنا، تو یہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے حیائی اور بہت ساری اس میں خرابیاں شامل ہیں، بے پردگی اور بہت ساری اس کے اندر خرابیاں شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ حرام ہے. تو یہ رہے سوالات کے جواب. اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.